السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس امید اور اس دعا کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کرونا کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، جو ہم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو محفوظ بنانے کی کوشش میں گزشتہ ایک سال سے مصروف ہیں، اور تقریباً ایک سال اب مکمل ہو ہی گیا ہے۔ گزشتہ سال یہی وہ دن تھے کہ جب مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ کرونا ہے کیا۔ تب بھی بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی کرونا کچھ نہیں ہے، کرونا ایک جھوٹ ہے، کرونا ایک سازش ہے۔ لیکن بہرحال مجھے کل اتفاق ہوا ایکسپو سینٹر لاہور جانے کا، جو کہ ویکسینیشن سینٹر کے طور پر استعمال جس کو کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر 60 سال یا 60 سال سے زائد عمر کے لوگوں کو، مرد یا خواتین کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں ویکسینیشن کے۔ تو وہاں پر مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے دیکھا کہ بہت اچھا وہاں پر انتظام ہے۔ جہاں پر جو چیز اچھی ہو اس کی تعریف ہونی چاہیے، اور بامشکل 10 منٹ لگتے ہیں کسی کو بھی ویکسینیشن کروانے میں۔ اور وہاں پر اندر باقاعدہ چونکہ ہال ہے، کولنگ کا نظام بھی ہے، سٹاف بھی وہاں پر موجود ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو کس طرف جانا ہے، کہاں سے آپ کو اپنا وہ پیپر نکلوانا ہے جس پہ آپ کی شناختی کارڈ کے مطابق تمام تر آپ کی تفصیلات درج ہوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ ایک اور سٹیج پہ جائیں گے، وہاں پر آپ کا ٹیمپریچر، آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو اگلی جگہ پر بھیج دیا جائے گا کہ جہاں پر آپ کو پھر وہ ویکسین لگائی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آگے مرحلہ ہے کہ جس میں آپ کو کہا جائے گا کہ آپ 10 منٹ کے لیے تقریباً یہاں پر رکیے، انتظار کیجئے دیکھنے کے لیے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے نہیں۔ تو آپ بھی ضرور جائیے، اپنے گھر میں جو آپ کے بڑے ہیں ان کو ضرور لے کر جائیے۔ ویکسین لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی افواہیں بھی ہیں، جیسے کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ کی کل یہ اطلاع ملی کہ ان کو بھی کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ویکسین لگوائی تھی 2 روز پہلے، تو ان کو کیسے ہو گیا؟ یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ یا تو کرونا فراڈ ہے یا یہ ویکسین فراڈ ہے، لیکن اس پر خیر ہم آج کے پروگرام میں بات بھی کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کووڈ پازیٹیو ہو چکے ہیں تو آپ اگر ویکسین لگوا بھی لیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ابھی تک نہیں ہوا، یا جن کو ایک دفعہ ہو چکا ہوا ہے، ان میں اینٹی باڈیز موسٹ پرابلی بن جایا کرتی ہیں جو اس میں سے کامیابی سے گزر جاتے ہیں، تو پھر ان کو بھی ویکسین کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے لے کر، آج انہوں نے 26 مارچ کو جو ان کی نیب میں پیشی ہے، وہی تاریخ جو لانگ مارچ کے لیے دی گئی تھی، اس تاریخ کو جب ان کو دوبارہ نیب میں پیش ہونا ہے، تو آج یوتھ ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر ورکرز یہ کہا کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ تو کیا ایک ریپیٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی جو ہم نے ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا کہ جب پتھراؤ ہوا مریم نواز صاحبہ نے بھی تب پیش ہونا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مقدمات بھی بنے؟ آج کے پروگرام میں ہم موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی لاہور آمد، مریم نواز صاحبہ سے، حمزہ شہباز صاحب سے ملاقات، اس پر بات کریں گے، اور دوبارہ سے پی ڈی ایم کو اکٹھا کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی، اور جو ڈفرنس ابھی بھی نظر آتا ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ کا لے کر، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ تمام مہمانوں سے جی ہماری گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے مختصر وقفہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم وقفے کے بعد واپس فوراً لوٹ کر آئیں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں جوائن کیا حکمران جماعت پی ٹی آئی سے آفتاب جہانگیر صاحب نے۔ آفتاب صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے نواب تیمور تالپور صاحب نے، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے جی پی ایم ایل این سے کھیل داس کوہستانی صاحب نے۔ کھیل داس صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کھیل داس صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ نے تمام تر ایس او پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا، اور شاید اسی لیے خطاب کیا کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کرونا نہیں ایگزسٹ کرتا، یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے، فراڈ ہے۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے جو اپنی پیشی کے روز ورکرز کو دعوت دے دی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس دن پیشی کے روز تصادم ہو اور ایک دفعہ پھر اس کی ریپیٹیشن ہو جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں؟ علی ممتاز صاحب بڑی مہربانی۔ دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ مریم نواز صاحبہ نے، آپ اگر ریپیٹ کریں کہ کیا مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ کرونا ڈرامہ ہے؟ نہیں، انہوں نے ہرگز نہیں کہا، لیکن ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ آپ کے جو عمل ہے وہ آپ کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں جو ملک کا وزیر اعظم ہے وہ جو پرسوں جس تقریب میں گئے تھے اس کو ماسک بھی نہیں پہنا ہوا تھا، اور وہ ماسک بھی نہیں پہنتے، تو جو ملک کا وزیر اعظم ایس او پی پہ عمل نہیں کرتا، تو صرف آپ اپوزیشن کے اگر ورکر کنونشن ہوتا ہے تو اس پہ تنقید ہوتی ہے،
तो मैं समझता हूँ ये एक नाइंसाफी है। ये अगर आप एक वर्कर्स जर्नलिस्ट कन्वेंशन हैं, आपको करना कोई हक़ाइक़ ज्यादा पे जरूरी भी नहीं ये था, बात उसको मुलतवी भी खेलदा साहब किया जा सकता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर किसी तकरीब में गए हैं तो वो उनकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि उनको अपने ऑफिस के जो काम हैं या जो अपने उनके इस तरह के इवेंट्स उनको अटेंड करना है, एहतियात भी उनको करनी है। उन्होंने एहतियात नहीं की, लापरवाही से काम किया और उसका नतीजा आपके सामने है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। तो मरीम नवाज साहिबा जब वहां पर तकरीर कर रही थी, ना उनके साथ स्टेज पर किसी ने कोई मास्क पहना हुआ था, कोई एहतियात नहीं की जा रही थी। चंद लम्हों के लिए खातून ने वहां पर हमने देखा कि मास्क यूं चेहरे के आगे किया, उसके अलावा किसी ने मास्क नहीं पहना था और नीचे वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद थी। आप सब, और उस शहर में लाहौर में जहां पर इन्फेक्शन का रेट 14% पे पहुंच चुका है। देखिए, ये हर किसी को अपना एहतियात करना चाहिए, मगर जो तहरीकों में होते हैं वो जान हथेली पे लेकर चलते हैं। और ये जलसे आपने पहले भी देखे हैं, 6 महीने से चल रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। मरीम नवाज साहिबा ने हमेशा मास्क भी पहना है, एसओपी भी अमल पे भी किया है। आज अगर जलसे में स्टेज पे लोग खड़े थे तो ये पाकिस्तान में आप जहाँ पे मार्केटों में जाए खुली हुई है, दुकानों में जाए, होटलों में जाए, स्कूल खुले, सारी चीजें खुली हुई है। सिर्फ बात आ जाती है पीएमएलएन के जलसों या स्टेज पे आकर तनकीद रुकती है। बात इस वक्त इस अमल की है कि हमें बिल्कुल सबको एहतियात करना चाहिए। कोरोना मैं खुद उसका शिकार हुआ हूँ। कोरोना एक वायरस है, खतरनाक वायरस है। हर किसी को अपना एहतियात एसओपी पे अमल करना चाहिए। जहां तक आपने खेलता साहब ये स्कूल्स कॉलेजेस की बात की, वो तो सब बंद हैं, तफरीही मकामात भी बंद हैं। वो अलहदा बात है कि शादी पे 300 लोगों तक की इजाजत दी गई है आउटडोर के लिए। कराची में पार्क में वॉक करके आए, हजारों लोग वहाँ मौजूद थे। वो तो तैमूर तालपुर साहब से हम पूछेंगे ना सर, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि हुकूमत सिंध क्या कर रही है। आपके साबका इत्तेहादी हैं वो तैमूर तालपुर साहब। इसी पर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं जो अभी केलदार साहब ने पॉइंट रेज किया है। अभी भी हम इत्तेहादी, आपके साबका इत्तेहादी, मैं तो बार बार यही कहूंगा साबका इत्तेहादी, क्योंकि जिस तरह से रूट के निकले थे वहां से, वो तो फिर एक साबका इत्तेहादी वाले हैं कि जो रिश्ते तोड़ के निकले। नहीं, जो रिश्ते तोड़ के निकले, ना रिश्ता टूटा है। और ये डेमोक्रेसी की जो दोस्ती है, ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने की थी नवाज शरीफ साहब के दरमियान, वो चल रही है। इंशाल्लाह हम इस मुल्क को डेमोक्रेसी और सिविल बालादस्ती को हासिल करके रहेंगे। जी तैमूर तालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली भाई। सर, जहाँ तक सिंध की बात है तो सिंध में एसओपीज पे काफ़ी सख्ती हमने की हुई है। अगर आप चेक करेंगे हमारे डीसीज के थ्रू, तो हमारे डीसीज असिस्टेंट कमिश्नर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर और एसओपीज पर अमल करा रहे हैं और बड़े तेजी से ही रोज आप देखेंगे चलान निकले में हैं, फाइन हुए में हैं। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आज सिंध का जो रेशो है वो पंजाब से, केपीके से बहुत कम है। हमारे यहाँ काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन है। और पिछली जो हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें हमने एक प्लान बना के रखा है कि खुदा ना खास्ता अगर इन एनी केस फिर से कोविड के केसेस बढ़ते हैं, क्योंकि हम बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि सीएम साहब खुद इस चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं, अगर थोड़ी सी भी हमें राइज आई तो हमने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ है जिसके तहत हम काफ़ी सख्ती करेंगे। पर वी आर स्टिल हैप्पी, सेटिस्फाइड विद द फिगर एट द मोमेंट। आप समझते हैं पंजाब में सख्ती नहीं हो रही, इसलिए पंजाब में और लाहौर जैसे शहर में परसेंटेज हाई है इन्फेक्शन की? अली भाई, आप अपना ले आए, जरा क्लियर करा दें वहाँ पे, उनको कहें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें कितने डेली चलान हुए हैं, कितने रोज इन्होंने फाइन किया, उसको आप चेक करें। कराची से कंपेयर करें तो आप देखेंगे उसमें जमीन और आसमान का फिगर में बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ पर मुराद अली शाह है, बहुत ही एक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ही एफिशिएंट हैं, बहुत अच्छी गवर्नेंस है। और वहाँ पर बोजदार साहब हैं जिनके अपने उनसे तंग बैठे हुए, तो बाकी बेचारे क्या बात करेंगे। वो 7 बार अभी तक जो है सो 8 बार मेरे ख्याल से चीफ सेक्रेटरी चेंज कर सकते हैं, 7-8 बार ये आईजी चेंज कर सकते हैं। और अगर बोरदार साहब भी चेंज होगा कुछ नहीं, अगर इनको कुछ बेहतरी लानी है तो खान साहब से निजात फरमाएं, सारे मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे, इकोनॉमी समेत, कोरोना समेत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी बहुत। और हमारे पीएमएल इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी रहेंगे और इंशाल्लाह दिल की बात बताएं तैमूर तालपुर साहब, आपको वो कुर्बानी देने को कह रहे थे, आपने कहा कि कुर्बानी अब नहीं दी जा सकती, अगर कुर्बानी देनी भी होगी तो शायद फिर कुर्बानी के मौके पर कुर्बानी देंगे, अभी ना हमसे तवक्को करें आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, आपकी बात सही है। हम उसके कुछ खिलाफ हैं, हमारी पार्टी कुछ खिलाफ है, पर बेहतर फैसला हो जाएगा जब हमारी सीसी की मीटिंग होगी। उसमें हम डिसाइड कर लेंगे कि हम इस्तीफे अभी दे सकते हैं या हमें सूट नहीं करते। अगर आप हिस्ट्री में चले जाएं तो एक बार पहले भी हमने दूसरी पार्टीज के प्रेशर में आके 85 के इलेक्शन में नहीं खड़े हुए थे, जिसको मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद ने
ایک بہت بڑی سیاسی غلطی کہی تھی. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرنا پھر سے ایک اور غلطی ہوگی. ہم اقتدار میں بیٹھ کر, ہم نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بیٹھ کر بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ان کو فری ہینڈ دیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان کو ایک بے تاج بادشاہ بنا دیں جہاں پر وہ جو چاہے جیسے چاہے قانون بنا سکے, قانون ویسے سازی کر تیمور سکے. تالپور صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی پارٹی کے لیے ون ون سچویشن ہے؟ 2008 میں آپ جیتے, 2013 میں آپ وہاں سے جیتے, 2018 میں آپ وہاں سے جیتے, تو آپ کی پارٹی کے لیے ون ون سچویشن ہے. اگر آپ استعفے دے بھی دیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کی آپ کی گورنمنٹ دوبارہ نہیں بنے گی؟ آپ کی پوزیشن اب وہاں پر کیا ویک ہے؟ کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے اور کچھ ایسا آؤٹ آف دا باکس کرنا پڑتا ہے, ورنہ تو پھر معاملہ اسی طرح سے جو ہے وہ چلتا رہتا ہے آرام آرام سے. علی بھائی, پوزیشن سندھ میں یہ ہے پیپلز پارٹی کی کہ جو ان کے جیتے ہوئے ان کے اپنے ٹکٹس کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے, وہ ان کو چھوڑ کے انہیں ہمیں بنا غرض بنا لالچ ہمیں جوائن کیا ہے, آ کے اعلان کر کے ان کی نااہلی اور کرپشن کے قصے بتا کے. اور اگر زیادہ آپ ایفیشنسی دیکھنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کی پرفارمنس, تو آپ دیکھ لیں جو 4 بائی الیکشن ابھی سندھ کے صوبے میں ہوئی ہیں. ایک کراچی میں ہوئی پی ایس 88 میں, جہاں پر پچھلی بار پی ٹی آئی سے ہم 7,000 کی لیڈ سے جیتے تھے. اس بار ہم وہی سیٹ جیت کے آئے ہیں 19,000 کی لیڈ سے. ہم نے نیشنل اسمبلی NA 221 سرپارکر کی جو الیکشن پہلے جیتی تھی 7,000 کی لیڈ سے, وہ ہم نے آج 55,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. جو ہم نے سانگٹ کی سیٹ 19,000 سے جیتی تھی, وہ ہم نے آج 39,000 سے جیتی ہے. تو یہ فیصل واڈا والی نشست پر آپ کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ فیصل واڈا کی جو نشست خالی ہوئی ہے, بائی الیکشن ہوں گے اس پہ, اب وہاں پر آپ کے کینڈیڈیٹ کون ہوں گے؟ ہمارے پاس پی ایم ایل نون کی قیادت آئی تھی اور انہوں نے ہم سے سپورٹ مانگی ہے. پہلے بھی ہم نے یہ بات چیت کی تھی کہ جہاں پر بھی جو نمبر 2 پہ کینڈیڈیٹ ہوگا پی ڈی ایم اس کو سپورٹ کرے گی, پر اسی معاملے میں مشاورت کرنے کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے ٹائم ڈھونڈا ہے. وہ اپنی پارٹی سے مشاورت کریں گے, میرے خیال سے شاید اسی پہ عمل ہوگا. ہم نون لیگ کی ہی موسٹ پروبلی سپورٹ کریں گے. اور ایک دفعہ پھر آپ یہ اپنے تمام ناقدین کو میسج دے دیں گے, خاموش کرا دیں گے کہ جو ہمیں کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتے تھے, ہم ساتھ ہوا کرتے تھے نہیں, ہم ساتھ اب بھی ہیں, کہ جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو آپ سپورٹ کریں گے جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں. آفتاب جہانگیر صاحب, اتحادی تو اب بھی اتحادی ہی لگ رہے ہیں اور ناراضگیاں اپنی جگہ, لیکن ساتھ میں صلح صفائی بھی ہے اور ایک دوسرے سے رابطے بھی ہیں, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے ہوں یا ڈائریکٹ رابطے بھی ہوں. تو آپ کے لیے پھر خطرہ کیا ٹلا نہیں ہے ابھی؟ جی بہت شکریہ علی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا, اور دونوں دوستوں کو میرا سلام. بات یہ ہے علی بھائی, آپ نے ابھی جو تالپور صاحب سے بات کی, انہوں نے تو آپ سے پوری بات کر لی. میرے خیال میں اب تو ان کے پاس تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے بات کی تھی کورونا سے, وہ کورونا سے لے کر مفتاح اسماعیل تک پہنچ گئے. دیکھیں بات یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوال آپ نے کیرلال کو کیا وہی سوال آپ نے تالپور سے کیا, تو وہی سوال آپ کو مجھ سے بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے نہیں کیا. لیکن مجھے خطرہ جو ہے پی ڈی ایم سے نہیں ہے. سر میں نے آپ سے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا پہلا سوال جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے کرنا چاہیے وہ تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں بتائیے کہ ان کی اب طبیعت کیسی ہے اور ان سے کچھ لاپرواہی ہوئی جس کے نتیجے میں ان کو کورونا ہوا. جی علی بھائی, میں بالکل وہی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے لیے پی ڈی ایم خطرہ نہیں ہے. ہمارے لیے جو اس وقت جو ہے, ہمیں اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے, اللہ سے دعا گو ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کورونا کے وبا سے ہماری جس طرح پہلے حفاظت فرمائیے اسی طرح آپ دوبارہ سے کریں. سر وہ میں ایک بات یہاں پر آپ انتہائی احترام کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم محفوظ رہے, اب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اس قسم کی آفت سے بچائے رکھے, اور لوگ ہمارے ملک میں کم سے کم اس سے انفیکٹ ہوں. لیکن گورنمنٹ کے جہاں تک معاملات ہیں, گورنمنٹ اس میں کوئی کچھ ایسا نہیں کر رہی ہے کہ نظر آئے کسی گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا ہے, چاہے وہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا آپ کی پنجاب میں پروونشل گورنمنٹ ہو. دونوں طرف ہمیں بے پناہ جو ہے وہ وہاں پر خلاف ورزیاں ایس او پیز کی نظر آ رہی ہیں, جو کہ عوام نہیں گورنمنٹ خود کر رہی ہے. اچھا دیکھیں علی بھائی, یہ بہت سیریس میٹر ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر اب بہت تیزی سے یہ وبا دوبارہ سے تیسرے اسٹیج پر تیسری قسم کی پھیل رہی ہے, اور جو چیز ابھی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو ہیں, خاص طور پہ جو یو کے سے آئے ہیں, ان کے ساتھ پہلے بھی اسی طرح یہ جب آئی تھی پاکستان میں تو وہ جو لوگ کوئی دوسرے ملک کو ہمارے یہاں دیکھیں وہ آنا دینا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت پہلی دفعہ روکتے تو وہاں پر وہ پاکستانی زائرین تھے,
हम उन्हें नहीं रोक सकते। وہ زائرین تھے، یہ تو ویسے جن کو آنا تھا واپس، یا فرض کریں کسی کا ویزا ختم ہو رہا ہے، یا کوارنٹین کر دیتے، علی بھائی سن لیں کہ یہ ہوئی، اب اس کا جو ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار نکالا گیا ہے، اس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 72 گھنٹے پہلے تک اگر ویکسینیشن اور کوارنٹائن ہوگا تو، لیکن میں بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر، مگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کم جو ہے ہمیں اس وقت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت پرائم منسٹر نے انجیکشن لگایا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کو یہ انجیکشن کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ یہ کرونا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا یہاں تو کرونا فراڈ ہے یا یہ ویکسین فراڈ ہے. اچھا چلیں، یہ تو اللہ کو بہتر معلوم ہوگا کہ مولانا کو پتا ہوگا کہ جی کہ یہ دونوں میں سے کیا فراڈ ہے کیا نہیں ہے. پوری دنیا جو ہے، اگر علی ممتاز صاحب یہ کہیں کہ یہ فراڈ ہے تو میں مان لوں گا. نہیں، میں تو بالکل نہیں کہہ سکتا، میں تو مانتا ہوں کہ ویکسین بھی جو لگی وہ ٹھیک لگی، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ان کو کرونا بھی ہوا. کالپور صاحب نے بھی تعریف کی ہے سی ایم صاحب کی، اور کہا ہے کہ ہم نے سندھ کے اندر بڑی اچھی طرح سے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ فراڈ ہے تو میں مان لوں گا. اگر کھیل داس یہ کہہ دے کہ یہ فراڈ ہے تو میں مان لوں گا. نہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں ہے، ان کو خود بھی ہوا ہے. اس لیے ان کا ایک مین جو صدر ہے، جو سربراہ ہے پی ڈی ایم کا، وہ فراڈ کہتا ہے. تو میری سمجھ میں بات آ رہی کہ جن کے پیچھے یہ چل تو فراڈ کہتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اس کی تعریف کر رہے ہیں ہماری. دیکھیے بات یہ ہے بس ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تو جو کام انہوں نے کرنا تھا پیپلز پارٹی نے، وہ ان دونوں پارٹیوں کے لیے انہوں نے کر دیا. جو ان کے ساتھ ڈچ کرنا تھا وہ کر دیا انہوں نے سینٹ کے اندر اپنا بندہ جتایا اور نون لیگ کی خاتون کو ہرایا قومی اسمبلی کے اندر. اسی طرح انہوں نے سینٹ کے اندر اپنا چیئرمین ان کا نہیں بنا، لیکن انہوں نے مولانا غفور حیدری صاحب کو نہیں بننے دیا، جس کی سب سے زیادہ ریزرویشن ان کے یہاں موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اگر وہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم اب اپنے آخری مراحل میں ہے، اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ان چیزوں کو نپٹا جائے، کیونکہ وہ ایک دم اگر الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ سارا شرازہ بکھر جائے گا، جس کی وہ بیچارے محنتیں کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ٹھیک ہے، ہمیں ایک وقفے میں جانا ہے آفتاب صاحب، لیکن جاتے جاتے جو میں یہ نقطہ اٹھایا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ حکومت کی خود کی طرف سے لاپرواہیاں ہو رہی ہیں. تو لاہور میں پابندی لگائی گئی ہے، پنجاب میں پابندی لگائی گئی ہے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں صرف 300 لوگ ہونے چاہیے. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی شادی بیاہ کی تقریبات اب ہونے کیوں دے رہے ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات سے ہی بہت سے لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے، اور ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جن کا پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ شادی بیاہ کی کسی تقریب میں گئے تھے تو وہاں سے ان کو ہوا ہے. وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ ایسے انفلوئنشل لوگوں کے ہاں شادیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے اجازت دی گئی ہے. جس طرح آج اطلاعات کے مطابق پرنسپل سیکرٹری ٹو دا چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کے، یعنی کہ جو چیف پرنسپل سیکرٹری ہیں، ان کے بیٹے کی آج شادی ہے، اور یہ بزدار صاحب کی پرنسپل سیکرٹری ان کی بیٹے کی آج شادی ہے. تو پھر عوام تو یہ کہے گی نا کہ جی ان لوگوں کے لیے یہ اجازتیں دی گئی ہیں، اور صرف کسی وجہ سے اجازت دی گئی. جب یہ شادیاں ہو جائیں گی، نپٹا لیں گے، تو پھر اس کے بعد پھر پابندیاں لگا دیں گے. ہم ایک بریک لینی ہے جی، بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم پی ڈی ایم کے حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے، اور جو مریم نواز صاحبہ کی پیشی ہے اس پر ہم کھیلدار صاحب سے بات کریں گے. اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ اپوزیشن لیڈر سینٹ میں کون ہوگا، اس پر کیا اتفاق ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، اس پر بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. کھیلزا صاحب، جو آپ سے پروگرام کے آغاز میں نے پوچھا تھا، ایک دفعہ پھر وہ سوال دہرائے دیتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جب پیش ہونا ہے نیب میں اور وہاں پر ورکرز کو بلا لینا، کیا آپ کو لگ رہا ہے، ان کو ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیونکہ ایک بار پھر ورکرز کو وہاں پر بلانا، صورتحال بے قابو ہوگی، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوگی. تو کیا آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر ایسا انریسٹ کریٹ ہو؟ کھیلدار صاحب. مریم نواز صاحبہ کے جب پیشی پہ جائے گی تو میں مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں ورکر پارٹی تو ہم پہلے بھی جاتے رہے اور آئندہ بھی جائیں گے. یہ ہماری لیڈر ہے، اور جو عمران خان کی حکومت سمجھتی ہے کہ نیٹ کو ہم استعمال کر کے یا گھر بھی کر لیں. مریم نواز صاحب کہیں بھاگ نہیں گئی، یہ بیٹھی ہوئی ہے، رائے ونڈ میں موجود ہے، پاکستان میں موجود ہے. تو گرفتار اگر کرنا چاہے گی تو یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خاموش ہو جائے گی یا بات نہیں کرے گی یا تحریک رک جائے گی. یہ ہرگز نہیں ہوگا. اگر حکومت گرفتار کرنے کا شوق کرنا چاہتی تو بھلے پورا کرے، باقی ہم کارکن جو بھی ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. تو اگر وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو ذمہ داری آپ قبول کریں گے اس کی؟
नहीं, जिम्मेवारी हुकूमत की होगी और नेब की होगी। अगर उन्होंने पहले भी मरियम नवाज साहिबा पे कातलाना हमला हुआ, उसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए, उस पे मैं खुद वहां मौजूद था, फायरिंग की गई, और आपको याद होगा उनकी गाड़ी पे जो बुलेट लगी थी, वो उसकी जिम्मेवारी एक तो नेब की होगी, दूसरी हुकूमत की होगी। सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है। मरियम नवाज साहबा कोई आम वर्कर नहीं, वो इस पार्टी की लीडर है, वो साबिक वजीर आजम की बेटी है, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की जिम्मेवारी होगी कि वहाँ पे पुरअमन तौर पे। जी, आपकी कनेक्टिविटी में कुछ इशू है खेलदार साहब, और जिसकी वजह से मैं भी पहले तैमूर साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन सवाल मैंने आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना था। चलें, उसी सवाल का दूसरा हिस्सा मैं तैमूर तालपुर साहब से पूछ लेता हूं, जब तक आपसे कनेक्टिविटी का ये मामला, ये इशू रिजॉल्व होते हैं। तैमूर साहब, अपोजिशन लीडर सेनेट को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या रिजर्वेशंस हैं? और मरीम नवाज साहिबा ने आज एक दफा फिर अपनी उस बात को दोहराया जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उनकी मुलाकात खत्म हुई और मीडिया टॉक हुई, कि ये तय हो गया था कि जैसा कि तय हुआ था कि जी चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी होंगे, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस कमेटी को हेड कर रहे थे, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब होंगे, और अपोजिशन लीडर सेनेट में PMLN से होगा। तो फिर उस पर जब ये आपने एक ओपन, आपने बिल्कुल खुली अप्रूवल दे दी थी PMLN को, तो चाहे उसके बाद वो आजम नजीर तारड़ साहब हों या सादिया अब्बासी साहिबा हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको मरीम नवाज साहिबा के भी मुताबिक मशरूत इस बात से नहीं किया था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होता है या नहीं होता। बिल्कुल जी, आप वजह फरमा रहे हैं। बेसिकली जो हमारी बात हुई थी हम उस पर कायम है, पर हमें थोड़ा इशू है जो कैंडिडेट आप ला रहे हैं उस कैंडिडेट के साथ। हालांकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा सीटें अपोजिशन में सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, और हमारा राइट भी बनता है कि हम अपोजिशन के लीडर बने। वैसे भी चेयरमैन PAC भी, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी, शहबाज शरीफ साहब को लाने में हमारा बहुत बड़ा किरदार था उसमें। वहाँ पे लीडर अपोजिशन भी शहबाज शरीफ साहब है, तो मेरे ख्याल से अच्छा यूं ही रहेगा। पर हम करेंगे वही जो डिसाइड होगा PDM से, जो PDM का फैसला होगा हम उसी को लाएंगे। पर आई एम श्योर कि हमारी जो रिजर्वेशंस हैं तारड़ साहब के ऊपर, उनको PML नून कंसिडर करेगी और मौलाना साहब भी उसे कंसिडर करेंगे। यानी कि आपका सिर्फ एतराज आजम नजीर तारड़ के नाम पर है, सादिया अब्बासी साहिबा से आपको कोई मसला नहीं है? मेरे ख्याल से उस नाम पर शायद दोनों का मुत्तफिकी फैसला हो जाए। मैं आपका ये बहाना लेते हुए दुआ करना चाहूंगा इमरान खान नियाजी की तबीयत के लिए, अल्लाह उनको सेहत दे। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही शख्स है और वो वाहिद लीडर था इस दुनिया का जिसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत पर दुख का अफसोस नहीं किया था हमारे साथ। हमारे दिल में ये बातें हैं। ये वही शख्स है जिसने कंडोल तक नहीं करने का सोचा जरदारी साहब के साथ या बिलावल भुट्टो साहब के साथ, पर आपने देखा किस तरह से एक यंग लीडर ने उसके लिए आके ओपनली दुआ मांगी उसकी सेहत के लिए। तो ये फर्क होता है सियासी लोगों में और सिलेक्टेड लोगों में। ठीक, लेकिन आप ये ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए आप एग्री कर जाएंगे PDM के साथ? हाँ, मेरे ख्याल जो भी PDM का फैसला होगा उस पर हम चलेंगे। हम कोई भी फैसला PDM के बगैर नहीं करेंगे, अपने सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे। जो कुछ होगा इंशाल्लाह ताला PDM की सलाह मशवरे के साथ होगा। बहुत एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है मरियम नवाज साहिबा का और बिलावल भुट्टो साहब का। आई एम श्योर वो दोनों भी जब बैठेंगे तो इशू वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और पंजाब में जो आपकी तरफ से कोशिशें की जा रही थी इन हाउस चेंज के लिए या हुकूमत को टॉपल करने की, क्या वो अब भी आपके इरादे वही हैं या अब आपके इरादे फिलहाल आपने ऐसे प्लान्स को मुलतवी कर दिए? नहीं जी, हमने ऐसे किसी प्लान को मुलतवी नहीं किया। शायद लॉन्ग मार्च मुलतवी हो जाएगी कुछ अरसे के लिए, पर हमारी कोशिशें, हमारे राब्ते, हमारे ज़ाब्ते और हमारी कोशिशें जारी सारी रहेंगी इस हुकूमत को फेडरल गवर्नमेंट से भी टॉपल करने के लिए, और पंजाब में नून लीग के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह ताला पंजाब हुकूमत को भी टॉपल करेंगे। ठीक, आफ्ताब जहांगीर साहब, जब आपके लिए अभी फिलहाल ये खतरा टल गया है, जो अपोजिशन आपके लिए एक इशू खड़ा करने जा रही थी लॉन्ग मार्च का लेकर, तो क्या अब आपकी हुकूमत आप जैसे पार्टी वर्कर्स और MNAs को और जो डिजर्विंग हैं उनको उनका राइट देंगे, उनके हल्के के लोगों का उनको राइट दिया जाएगा, और जो पहले निगलेक्ट किया जा रहा था वो अब निगलेक्ट करना छोड़ देंगे और फंड्स भी देंगे ताकि हल्कों में लोगों के काम किए जा सकें, और जो चीज़ें लोकल बॉडीज ना होने की वजह से, जिसके लिए कसूरवार भी कोई और नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये काम भी PTI को करवाना था। अगर हुए होते आपके मकामी नुमाइंदे होते तो उनको फंड्स मिलते, लेकिन अब MNAs को फंड्स मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे अब फंड्स? अली भाई, आपके फंड्स की बात जहाँ तक है वो तो बिल्कुल मिलेंगे और काम भी कर रहे हैं।
میں آپ کو آنےسٹلی بات کر رہا ہوں. نہیں، پہلے آپ کو نہیں دے رہے تھے نا آفتاب صاحب، آپ نے کئی مرتبہ اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ کو نہیں مل رہے تھے. جب میں نے آپ سے بتایا کہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپنے 15 کروڑ کی بات کر رہے تھے، وہ فنڈ ہمیں مل رہے تھے، ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور ابھی ہم سے پرائم منسٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم فنڈ کو انکریز بھی کریں گے، بڑھائیں گے. اور میں ابھی بھی جو ہے اپنے ہلکے نہیں ہوں، ہلکے سے ہی آ رہا ہوں اور راستے نہیں. اچھا دیکھیے علی بھائی ہے، اور خواہش ہوگی کہ جب آپ کراچی میں ہوں یا کراچی آئیں تو ہم جو ہے مل کر جو ہے ہلکے میں جائیں گے، وہاں کے لوگوں سے ملیں گے، آپ کو بھی مل جائے گا کہ وہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں. خدائی حکومت کا تعاون ہمارے ساتھ بالکل نہیں ہے، حالانکہ ان کو بھی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں یہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان کو بھی دیا ہے، انہیں جو حکومت کے اندر ہے ان کی ذمہ داری پچھلے 10-12 سال سے وہ حکومت کر رہے ہیں ان کے اندر. تو یہ کہ اپنی اس طرح. لیکن ابھی خیر صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا تو انہوں نے تو میں ایک میرا غریب آدمی ہے، کل اس کو بلایا ہے تھانے کورٹ کے اندر، تو اس کے لیے بھی تو یار نکلے 1 لاکھ آدمی لے کر اس کے لیے بھی کرو. کیا یہ سارے جو امیر اور غریب کے فرق ہے اس کو ختم کب کریں گے؟ اگر چاہے کسی امیر ہو، چاہے وہ کسی وزیر کا بیٹا ہو یا پرائم منسٹر کا بیٹا ہو، 3 سال کا پرائم منسٹر رہ چکا ہو، اس کی بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، قانون تو سب کے لیے برابر. قانون کا آپ جائیں، آپ ایک مثال قائم کریں. جیسے ابھی تالپور صاحب نے کہا کہ جی ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے دعا کی، پرائم منسٹر صاحب کے لیے انہوں نے ہم سے بے نظیر کی کانفیڈنس بھی نہیں کی. تو یہی تو ہم فرق چاہتے ہیں کہ ختم کریں. کہیں کہ جی ہم دیکھیں ہم 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کی بیٹی ہوں، میں عدالت میں آ رہی ہوں، میں بنائے ہوئے ادارے میں آ رہی ہوں اور اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں، اور کسی کو ساتھ نہیں لا رہی، کوئی اٹیک نہیں کر رہی، کوئی حملہ نہیں کر رہی. نہیں، وہ تو کھیلدہ صاحب نے کہا نا کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے ورکرز جائیں گے. کھیلدہ صاحب نے کہا جی میں خود بھی جاؤں گا، ہماری پارٹی کی لیڈر ہیں، ہم کیوں نہ جائیں. کی کیا مرضی ان کی حاضری لگتی ہے. خیر ہمیں بھی پتا ہے. میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میری مرضی یہ ہے کہ آج گورنر ہاؤس میں قرآن خوانی ہو رہی تھی، لیکن میں وہاں نہیں گیا. میں تو اپنے حلقے کے اندر گیا، کیونکہ بات کروں گا ضروری اپنے حلقے میں جاؤں. تو میں اسی طرح یہ فرق ہے. آپ ان کو بولے کہ بھائی یہ لوگوں کو لاکھوں لوگ لاکھوں تو حیران ہو کہ لاکھ ہم اتنے آسانی سے دے دیتے ہیں. خیر دس کے پاس ٹوٹل لاکھ ہی نہیں ہے، پارٹی کے پاس یہ لاکھوں لے کر جائیں گے اور ایک مقدمے کے اندر اس کو بھائی پیش ہونے دیں، انہیں اپنے سوالات کا جو نیب نے ان سے سوالات کیے اس کا جواب دینے دیں تاکہ یہ سسٹم آگے چلے. ہمیں اپنی عدالتوں پہ جب آپ کے حق میں ٹھیک ہے کھیلدہ صاحب کوئکلی پلیز اس پہ رسپونڈ کر دیجئے. پھر اس کے بعد میں نے ایک سوال آفتاب صاحب سے بھی اور تیمور صاحب سے بھی پوچھنا ہے کرونا کو لے کر کہ کیا این سی او سی کو فیصلہ کرتے ہوئے بڑا فیصلہ کرنا چاہیے اور کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگانا چاہیے یا نہیں. کھیلدہ صاحب پہلے یہ جو پیشی کو لے کر آفتاب صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اس پہ جواب دے دیجئے. علی ممتاز صاحب میں نے دیکھے آفتاب صاحب کو کوئی جواب نہیں سمجھ سکا ہوں، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں دیکھیں قائد نواز شریف صاحب نے جب 180 پیشیاں بکتی تھی اس میں 160 سے زیادہ میں وہاں پہ میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا. مریم نواز صاحبہ بھی پیش ہوتی رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کی بھی پیش ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہم اس کے اظہار مجھے آپ بتا دیں مجھے صرف علی ممتاز صاحب بتا دیں 3 سالوں میں ہمارے خلاف بڑے فیصلے بھی خلاف آئے، ہمارے لیڈرشپ کے خلاف. کسی مسلم لیگ نون نے کوئی گمبلا سرکاری توڑا ہو، کسی ادارے پہ حملہ کیا ہو، ہم پرامن جاتے ہیں، اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں. اور اب ہم صرف اظہار یکجہتی کے ساتھ اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، اپنے لیڈر کا تحفظ بھی کریں گے. یہ جو ان کی حرکات ہے جو حکومت چاہتی ہے، پہلے بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اب بھی وہ جو تھریڈ ہے مریم نواز صاحبہ کو، تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے، اس کا تحفظ بھی کریں گے اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیں گے. مگر ان کو جو یہ سوچ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ چپ ہو جائے گی، خاموش ہو جائے گی، راستے سے ہٹ جائے گی، تو یہ ان کی بھول ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کو یہ بھی کھیلدہ صاحب بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل ہم جدوجہد کریں گے، ہم عوام کے درمیان جائیں گے، ہم عوام کے پاس اپنا کیس لے کر جائیں گے اور عوام پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ایم ایل این کے ساتھ، نواز شریف کے بیانے کے ساتھ کھڑی ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے کہ ہم پرامن ہماری پارٹی کی ہمیشہ پرامن رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن لگا دینا چاہیے این سی او سی کی طرف سے؟ جواب دیں گے، اب خاموش ہم نہیں رہیں گے. جہاں پر صورت حال بہت زیادہ خراب ہے، جہاں پہ 7, 8, 9%، 10% سے بھی اوپر چلے گئے ہیں فگرز، وہاں پر میرے خیال سے لاک ڈاؤن آنا چاہیے. اگر شروع سے تھوڑا ہم کیئرفل رہتے، اگر پرائم منسٹر عمران نیازی آ کر یہ نیشنل میڈیا پہ نہ کہتا کہ بھئی کوئی فکر نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، صحیح ہو جائے گا،
تو شاید آج یہ وقت نہ دیکھتے ہم. اور جس طرح سے مجھے سمجھ نہیں آتا خان صاحب جب نکلتے ہیں تو شام کے ٹائم ہو رات کا ٹائم کہ وہ اپنے کالے چشمے نہیں اتارتے, پتہ نہیں کیا چھپانا ہوتا ہے چشموں کے پیچھے ان کو. تو اگر وہ جتنا چشموں کا استعمال کرتے ہیں, اگر اتنا ماسک کا استعمال کرتے تو آج شاید وہ کرونا سے بھی بچے ہوئے ہوتے. میں یہی سوال آفتاب صاحب سے پوچھتا لیکن ٹائم کم ہے, اور کھیلدار صاحب آپ سے بھی یہی سوال پوچھتا لیکن وی رننگ شارٹ آف ٹائم. لیکن حکومت کو جیسے کہ تیمور صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں پرابلمز ہیں ان شہروں میں, اگر پنجاب میں پرابلمز ہیں تو کمپلیٹ لاک ڈاؤن لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں لگائیں گے نا تو جہاں جہاں چلیں آپ نے پارکس بند کر دیے, لیکن جہاں جہاں لوگوں کو سبزہ نظر آتا ہے, لوگوں کے پاس اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ نہیں ہے, لوگ پھر بھی وہاں پہ جائیں گے تو ان کو گھروں میں رکھیں گے تو گھروں میں رہیں گے, ورنہ باہر نکلیں گے اور یہ پھیلتا چلا جائے گا. اور اتنی لاپرواہیاں ہو رہی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ پرنسپل سیکرٹری تو چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب, چودھری لیاقت صاحب ہیں, ان کے بیٹے کا آج ولیمہ ہو رہا ہے یہاں لاہور میں, اور وہ ایک تقریب ہے. اس تقریب اور اس طرح کی کئی اور ایسی تقریبیں ہیں کہ جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ شاید یہ شادی بیاہ کی 300 لوگوں کی اجازت دی گئی. مجھے علی ممتاز کو جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اعلان کے بعد.